اس طرح میں جان پر خاکی کفن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و صلاة آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ اللہ محضور درود و سلام کے نذران پیش کرنے کے بعد لائق کے سب وقار و سب تقریب آل نبی و آل علی حضور کی بلا پیر سید سکلین شاہ صاحب دعوت برکات و حلالیہ لائق سب وقار و سب تقریب اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب دعوت برکات و حلالیہ آمیر تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع راولپنڈی اسیر ناموس رسالت محافظ ختم نبوت جناب راجہ اشتیاق رضوی صاحب محافظ ختم نبوت برادرم جناب چودھری رضوان احمد گجر صاحب اسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مفتی ندیم سیرانی صاحب محافظ ناموس رسالت جناب ملک نبیل کلیامی صاحب لائق صدوقار السر تکریم جناب ملک عمر کلیامی صاحب لائق صدوقار السر تکریم جناب ملک سبیل صاحب اور ان کی ساری ٹیم آج کی یہ عظیم الشان بابرکت محفل پاک قاسم عشق رسالت پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضور قبلہ خواجہ بابا فضل شاہ صاحب کلیامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی سرزمین پر اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اللہ مولانا الحاج مولوی عبدالستار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چشتی صابری کلیامی آپ کے مزار شریف پر منعقد ہے میں بہت سارے رسول اللہ کے غلاموں کا نام نہیں لے سکا بس اتنی بات یاد رکھیے بابا جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ تساں جڑے بالکاں دا کام کر دے وہ بالک تو ہوئے آپ سب رسول اللہ کے لیے آئے ہیں یہاں سے لے کے اس جگہ تک بلکہ جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے حضور کے غلام وہاں پہ بھی کھڑے ہیں میں یہاں بھی بس اتنا کہوں گا کہ حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ درد مندوں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے ان کی محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے اے غرض دین سے یہاں کام تکلف سے نہیں خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بات تو اتنی سی اور ہم اولیاء کی سرزمین پہ آئے ہیں حقیقت میں اولیاء کا مشن ہی رسول اللہ کے دین پہ پہرا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل ختم ہو گئے ان کے نعرے لگانے والے ختم ہو گئے لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ وقف کی آج میں کہتا ہوں کہ عشرے گزرے دہائیاں گزری اتنے سالوں کے بعد حتیٰ کہ صدیاں گزری رسول اللہ کے ان غلاموں کے ڈیرے آج بھی آباد ہیں یہ ایسے نہیں حضور قبلہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ
فاتح قادیانیت تاجدار گولڑا، آپ ایک بار تشریف لے کے جا رہے تھے پاکستان شریف، رستے میں کچھ مولوی صاحبان ملے اور انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے تو سنا تھا آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، اتنے بڑے آدمی کہ جس کے نام سے قادیانیت کانپتی ہے، کفر کانپتا ہے، دہریے کانپتے ہیں، آریہ مذہب والے کانپتے ہیں، کرسچن کانپتے ہیں، کوئی آپ سے آ کے اسلام کے مد مقابل کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اتنا بڑا علم ہے آپ کے پاس۔ افسوس کی بات ہے آپ بھی درباروں پہ جاتے ہیں، آپ بھی جناب یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا، مسکرا کے فرمانے لگے ہو سکتا ہے میں کوئی حدیث پیش کروں تو تم کہو کہ مجھے اس کی سند پہ اعتراض ہے، ہو سکتا ہے میں کسی بزرگ کی بات کروں تو آپ کہو کہ جی میں نہیں مانتا، یہ میرے مشرب کے نہیں ہے، میں اسے کیوں مانوں؟ تو کہتے ہیں میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں، اللہ کریم نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کہتے ہیں بس یہ تو مجھے پتا ہے کہ فرید ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا ہے، اب میں اللہ کا وعدہ سچا ہوتا دیکھنا جانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ہے جو مجھے یاد کرے گا میں اسے یاد کروں گا۔ فرید تو ساری زندگی اللہ اللہ کرتا گیا، اب میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ اللہ کس طرح فرید فرید کروا رہا ہے۔ بس بات اتنی سی ہے کہ یہاں پہ اس لیے آپ آتے ہیں، ہم آتے ہیں ان عظیم اولیاء کرام کے درباروں پہ جناب سلام عرض کرتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کا نام لیا، اس کے حبیب کا نام لیا، اس کے حبیب کا دین بیان کیا، کسی نے مانا تو بھی کسی نے نہ مانا تو بھی ان کا کام تھا اذان حق بلند کرنا، وہ کرتے گئے۔ تو ہمارا کام بنتا ہے کہ یہاں پہ اگر آئیں تو صرف دربار کے لنگر چاول نہیں ہوتے، دربار کا جو لنگر ہے وہ صرف حلوہ نہیں ہوتا، یہاں کا لنگر جو ہے وہ جلیبی اور مکھانے صرف یہ لنگر نہیں ہوتا، اصل اولیاء کرام کا لنگر ان کا کردار ہوتا ہے جو ہم نے یہاں سے لے کے جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کہ بات سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس بڑا روپیہ ہے، ہم نے لنگر چلا دیا بس اللہ کا فیصلہ، ایسا نہیں۔ آپ جتنی عقیدت سے آتے ہیں، یہ جو تکوینی امور والے لوگ ہیں یہ آپ کی جیبوں کو نہیں آپ کے اندر کرتے، یہ جتنے ماحول چلتا رہتا ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ امیر المجاہدین محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت، پہرےدار ختم نبوت، آپ بلکہ ہم نے آیا تھا اور ایک بھائی نے کہا تھا جی آپ سارے امیر المجاہدین بھی کہتے ہیں، آپ سارے قبلہ شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، ساری چیزیں کہتے ہیں، ایک جملہ میری طرف سے بھی کہا جب آپ حضرت کا نام لیں انہیں ساتھ میں یہ بھی کہا کہ امیر المجاہدین تو تھے ساتھ میں حضرت عشق بھی۔ قبلہ امیر المجاہدین رحمہ تشریف لائے اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل گوٹی شریف، تو کسی نے کہا کہ جی میں کلیان شریف سے ہوں، تو آپ نے سے دونوں ہاتھ سلام کیا، بابا جی کی سرزمین سے آئے ہوئے۔ یہ تو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی سرزمین بھی بڑی قیمتی ہے، اس کا بھی ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہاں پہ مجھے بات یاد آئی، حضرت سائیں توکل صاحب بالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بات ایک بار ہم کلاس میں تھے تو یہ تقریباً 1999 کی بات تھا، تو بابا جی نے ایک بار بات سنائی، فرمانے لگے کہ سائیں صاحب کے جو درویش تھے ان کے پاس اس علاقے کا جو ریاست تھی وہاں کا جو بڑا تھا وہ لنگر شریف بھیجا کرتا تھا، تو اس کو کچھ وزیر مشیر مل گئے، جس طرح آج کے دور میں اگر کہیں تو جس طرح ہمارے ایک جیلم کے وزیر صاحب رہے ہوں، اس ٹائپ کا وزیر ان کو مل گیا کہ یار یہ کیا ملکوں کے اوپر خرچ کر کے تم دماغ خراب کیا ہوا ہے، اتنے سارا خزانے کا خرچہ کیا ہوا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا پیسہ بچاؤ، نعرہ لگائیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا
خرچ کر کے تو اپنے جناب پیسے خراب کر رہے ہو درویش. اس نے لنگر بند کر دیا تو حضرت آئے فرمایا یار تو پکایا نہیں کچھ. آگے قبلہ وہ بادشاہ سلامت آرڈر آیا کہ وہ پیسہ نہیں لگی, انہیں لنگر بند کر دیتا. آپ نے فرمایا اچھا انہیں اگر لنگر بند کر دیتا تو مالک نے انہیں ہر سے بند کر دیتا. ایک کیا تو انہوں عارضہ ہویا نہ جناب واشروم میں جان جو گا تو نہ منجی میں بیٹھ جو گا. روح زمین تے علاج کرا کے تھکیا تے حضرت نے پھر خیال آیا کہ یار ایک بابے دی بددعاؤں لگی ہو. تو اس نے بلایا حضرت کو جی کچھ مہربانی فرمائیں. آپ نے ایسے کاغذ نکالا, فرمایا ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں لیکن پہلے آپ اس پہ سائن کر دیں کہ آپ کی جو سلطنت ہے ساری ملکوں کے نام ہے. یہ فقیر جو لوگ ہیں یہ کھاتے رہیں گے اللہ اللہ خیر صلاح, تو پھر تو میں کوئی دعا کرتا ہوں ورنہ ٹھیک ہے آپ جس طرح ہے چلتے رہیں. اب جب بندے کی جان پہ بنی ہونا تو وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو. اس نے جناب فوراً سائن کیے. حضرت نے جناب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس کے پیٹ پہ وہ ہاتھ پھیرا. جو تشریف لے کے گئے تو طبیعت بحال اٹھ کے بیٹھ گیا. تو پیچھے سے آواز دے کے کہتا ہے حضرت یہ اپنا جناب دستاویز تو لے جائیں, ریاست آپ کی ہے. آپ نے کہا نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا, صرف تمہیں احساس دلانا تھا, اس پہ اقرار ہے کہ تم اس کی ساری قیمت ایک گندی ہوا ہے, اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ ہماری یہ ویلیو ہے جس کے اوپر ہم اقرار ہیں کہ فاروق الحسن کہے کہ میری بڑی ویلیو ہے. ہماری کوئی ویلیو نہیں, ہماری ویلیو صرف ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. آپ اور میرا ایک ہی رشتہ ہے جو آپ اور ہمیں مضبوط کر سکتا ہے, وہ رسول اللہ کا دین ہے. یہ ساری باتیں سنانے کا مقصد یہ تھا. یہاں چشتی بھی بیٹھے ہیں, قادری بھی بیٹھے ہیں, سہروردی, نقشبندی, اویسی, صابری. آپ چاولوں کے شاپر لے کے یہاں سے چلے جائیں, آپ یہاں سے حلوے کے شاپر لے کے چلے جائیں, جلیبیوں کے 2-4 کلو لے کے چلے جائیں. اس کو اگر آپ لنگر سمجھتے ہیں تو اس کو دماغ سے نکالیے. اصل بزرگوں کا لنگر جو ہے وہ ان کا پیغام ہے, ان کا میسج ہے, ان کا کردار ہے, اور وہ ہے رسول اللہ کے دین پہ پیغام ہے. پڑھیں اللہ کے قرآن کچھ بولیے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. البتہ تاکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ کی زندگی میں ہے. یہی پیغام دینے کے لیے آپ کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ہر پیغام دینے والا, ہر ذمہ دار, ہر کارکن آپ کے دروازے پہ آیا ہے. یہی پیغام قبلہ بابا جی نے آپ کو ہمیں سنایا ہے. فیض آباد سے لے کے لاہور کی سرزمین تک ایک ایک جگہ پہ یہی چیز آپ کو سنائی ہے کہ پاکستان بنا ہی رسول اللہ کے نام پہ ہے. یہاں پہ امن, سکون, عافیت تبھی آئے گی جس وقت یہاں رسول اللہ کا دین آئے گا. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم نہ یہاں پہ عدلیہ آزاد ہے, نہ یہاں پہ آپ آزاد ہے, نہ یہاں پہ میں آزاد ہوں, نہ یہاں پہ امیر خوش ہے, نہ یہاں پہ غریب خوش ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اداسیاں ختم ہو جائیں, یہاں پہ خوشیوں کا دورہ ہو جائے, اس کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ نظام لائیے جو نظام حسنین کریمین کے نعرہ جہاں لے کے آئے ہیں. وہ نظام لے کے آئیے جس نظام کے اندر جناب اعلیٰ چور کے ہاتھ کاٹنے سے پہلے چوری کی وجہ پوچھی جاتی ہے. وہ نظام لے کے آئیے جس میں صحابی آ کے کہتے ہیں جناب اعلیٰ, وہ سناتے ہیں اپنی داستان کہ میرے گھر میں 3 دن تک فاقہ ہوا, بچوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا, اتنا غریبوں کی قرضہ دینے کو بھی کوئی تیار نہیں ہے. کہتے ہیں میں کھجوروں کے باغ میں گیا, میں کھجور میں چل کے کھجوریں اتارنا شروع ہوا. ایسے میں باغ کا مالک آ گیا, باغ کا مالک آ جاتا ہے, مجھے مارتا مارتا رسول اللہ کے دروازے پہ لے گیا. کہتے ہیں حضور اس کا ہاتھ کاٹ دیجئے, حضور اس کا ہاتھ کاٹیے, یہ چور ہے. تو آپ کیوں میرے آپ کا مولا نے ہاتھ نہیں کاٹے بلکہ فرمایا کہ تو نے کیوں چوری کی؟ اس نے کہا حضور پتہ کرا لیجئے میرے گھر میں فاقہ ہے, میرے بچے بھوکے ہیں, میرے بچے پھاقے سے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ والے کو فرمایا جب یہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھلایا کیوں نہیں, جب یہ پیاسا تھا تو نے اس کو پلایا کیوں نہیں. یہ پاکستان کا معاشرہ, یہ پاکستان کی کوٹ ہے جہاں اربوں چوری کر کے جانے والوں کو پروٹوکول سے قرضے معاف کر دیے جاتے ہیں, لیکن غریب کسی کا 500 کا یا 1000 کا بجلی کی چوری کا پرچہ آ جائے, نشان
غیبت بنا دیا جاتا ہے۔ آئیے میرے مصطفیٰ کے دربار کی عدالت دیکھیے، رسول اللہ نے فرمایا کہ بھوکا تھا تم نے اسے کھلایا کیوں نہیں، پیاسا تھا تم نے اس کو پلایا کیوں نہیں، یوں کرو جو کھجوریں توڑی ہیں اس میں اس کو دے دو، اور جو تم نے اس کو مارا ہے اس کے بدلے میں ایک اونٹ کھجوروں کا بھر کے اس کے بچوں کے لیے بھی بھیج دو۔ یہ وہ دربار ہے جہاں سے یوں نوازا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا یہاں سب صاحب انسان لوگ بیٹھے ہیں، سب اولیاء ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سرورتی ہے، نقشبندی ہے، ایسی صابری ہے۔ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے سلسلے رسول اللہ کے در اقدس سج جاتے ہیں، رسول اللہ کے فضل میں میں سب کو بتانا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ ہے یہ ہاتھ جوڑے آپ کے سامنے کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو چشتی قادری کہلا کے بری و ذمہ نہ ہوا کرو۔ سب سے پہلے یہ دیکھو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم نے ان کا طریقہ کتنا پڑھا ہے، اور وہ طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے جناب پگڑی پہن لی، میں نے جبہ پہن لیا، میں نے داڑھی رکھ لی تو اللہ خیر صلی اللہ اصل ہوتا ہے رویہ۔ حضرت عمر نے ایک بندے سے پوچھا فلاں بندے کو تم نے ذمہ داری دی ہے، عہدہ دیا ہے، کیا دیکھا اس نے؟ تو کہنے والے نے کہا ہے تو بڑا نماز پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کیا لینڈ دین کیا اس نے؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا کبھی غصے میں اس کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تم نے اس کو کمر سیدھی کرتے اور الٹی کرتے دیکھا ہے اور تم نے کیا دیکھا؟ سنیے میں چونکہ دربار پہ آیا ہوں، یہاں پیر بھی بیٹھے ہیں، یہاں مرید بھی بیٹھے ہیں، میں سب سے پہلے مریدوں سے مخاطب ہوں، خلفاء سے مخاطب ہوں۔ اکثر پیروں میں اتنا عیب نہیں ہوتا جتنے خلیفے اپنے کردار کی وجہ سے اپنے پیروں کے بدنام کرتے ہیں۔ آپ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ رسول اللہ سے پڑھ کر اس روح زمین پر کوئی بڑا پیر نہیں ہو سکتا، اور صحابہ سے بڑا کوئی مرید نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا بھوک کی شدت سے بے قرار۔ اب یہ بھی دیکھیں نا، یہ رسول اللہ کی تربیت ہے کہ بھوک کی شدت سے بے قرار ہے، لیکن بھیک مانگنا اور جناب سوال کرنا یہ غیرت دینی کے خلاف ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ صدیق اکبر تشریف لائے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، انداز ایسا بتایا مثلا پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، بڑی آہستہ سی آواز میں ایک سوال کیا کہ بھئی یہ سوال تو سنیں گے، ساتھ میں یہ بھی تو پوچھیں گے تیری طبیعت کیسی ہے، تجھے ہوا کیا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بھوک لگی ہے تو پھر چلو کو بات آگے چلے گی۔ تو کہتے ہیں میں نے مسئلہ پوچھا، سیدنا صدیق اکبر نے مسئلے کا جواب دیا، تشریف لے گئے، پھر حضرت عمر نے مسئلے کا جواب دیا، تشریف لے گئے، اتنی دیر میں کہتے ہیں خود سرکار آ گئے۔ اب جب میں نے سوال کیا تو پھر سرکار ہی ہے۔ تو حضور کو جب میں نے آگے تو آپ نے ہاتھ پکڑا، کہتے چلو میرے ساتھ لے آئے، بیٹھ کے اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے جناب بڑا سا پیالہ ایک دودھ کا بھر کے پیش کیا کہ یہ حضور آپ کے۔ تو میرے آقا نے آواز دی ابو ہریرہ، اب سوچے بندہ بھوکا پیاسا ہو، شدت کی جناب بھوک لگی ہو اور دودھ بھی سامنے ہو اور یہ آواز آئے، تو سرکار نے پھر کیا فرمایا، ابو ہریرہ جائیے اور اصحاب صفہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً ان کی اس وقت تعداد 70 تھی، ان کو بھی بلا کے لائیے، وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، چلو آپ سب مل کے اس کو پیجئے۔ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ میں تو اس کو اکیلا ہی اس کو ختم کر دیتا، تو اب 70 بندے اور آئیں گے، لیکن پھر دل میں آیا جو بلا رہے ہیں وہ پیٹ بھرنا بھی جانتے ہیں اور آپ کے خزانوں کے مالک ہیں، کہ انہوں نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ کہتے میں بلا کے لایا،
اب وہ آئے تو حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے ان کو پلائیے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ سرکار یہ بھی تو فرما سکتے تھے ابو ہریرہ پہلے خود پی لیجئے بعد میں آپ نے ان کو پلانا ہے، لیکن رسول اللہ نے انہیں کیا۔ آپ کے اور میرے آقا مولا نے فرمایا بسم اللہ پڑھیے، پہلے سب کو پلائیے، سب کو پلایا جناب اعلیٰ، پھر بعد میں فرمایا ابو ہریرہ خود پیجئے، اس لیے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ فقیری کے دعوے کرنے والے تو بڑے ہوں گے لیکن خود بندے کو بھوک لگی ہو، سامنے کھانے کی چیز آ جائے، پہلے لوگوں کو کھلائے، پہلے لوگوں کو پلائے، پھر اس کے بعد اپنی باری سمجھے۔ اسے رسول اللہ کا سچا فقیر کہتے ہیں، اسے حضور کا سچا غلام کہتے ہیں۔ جناب اعلیٰ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پیا جب حضور نے فرمایا پیجئے، ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بار، پھر جناب اعلیٰ حضور نے دوسری بار فرمایا، کہتے ہیں میں نے دوسری بار پیا، پھر کہتے ہیں جناب اعلیٰ تیسری بار سرکار نے فرمایا، تو کہتے ہیں میں نے تیسری بار جناب اعلیٰ اس کو پیا، تو کہتے ہیں جب سرکار نے فرمایا اور پیا، میں نے کہا حضور اب تو ایک قطرے کی گنجائش نہیں ہے، تو پھر میرے آقا مولا نے فرمایا پیالہ مجھے دیجئے۔ 70 صحابہ 71 میں ابو ہریرہ 71 بندوں کا جھوٹا جس برتن میں دودھ تھا اسی کو میرے آپ اور آپ کے آقا نے اپنے منہ مبارک سے لگایا، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ پیالہ چینج کر لیجئے جس سے جراثیم نہ پھیل جائے، ایک بار بھی نہیں فرمایا کہ جناب میرا برتن بدل دیجئے۔ یہ آپ کے اور میرے آقا نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کا جھوٹا بھی شفاء ہوتا۔ تو میں یہ خلفاء کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی آج پیر صاحب کے پیالے فاتح ہو جائیں تو خلیفہ صاحب جناب پہلے کو پڑھ دیں، یعنی پتہ نہیں پیر صاحب تو پیالے اللہ کے بندوں، حالانکہ یہ حکم پیر صاحب کا نہیں، لیکن یہ اپنی ایکسٹرا ایفیشنسیوں کی وجہ سے پیروں کو بھی بدنام کیا۔ آپ مہربانی کیجئے ایسا اخلاق دیجئے کہ جانے والا یاد کرے کہ یار یہ رسول اللہ کے واقعی فقیر ہیں، حضور کے غلام۔ آئیے جی آپ کے اور میرے آقا مولا جو دین لے کے آئے اس دین کے اندر صرف نماز نہیں، اس کے اندر صرف عبادات نہیں، اس کے اندر معاشرت بھی ہے، اس کے اندر معیشت بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ آپ کسی مذہبی محفل اب تو نہیں ہے، یہ بھی ایک کرامت ہے قبلہ باولی امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کی، ورنہ ایک وقت تھا کہ ہم کبھی میلاد کی محفل میں اس کی محفل میں اگر نظام سلطنت پہ نظام حکومت پہ بات کرتے تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، مولوی صاحب یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ کو بنایا تھا جناب میلاد کے لیے اور آپ نے یہاں پہ سیاست کی بات کر دی، یہ کیا بات ہوئی؟ ویسے حیرت تو اس مسلمان میں ہے جو کہتا ہے نماز تو میں حضور کے دین کے مطابق پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، قرآن پڑھوں گا، لیکن نظام سیاست اور نظام حکومت میں حضور کے بارے میں حضور کے نظام کا والا پسند نہیں ہے، یہ میں یہودیوں کے اور ان کے ماننے والے ایجنٹوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کے مطابق چلتی رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ بدلا ہے بابا جی نے، اور انہوں نے فرمایا جو ملک حضور کے نام پہ بنا ہے یہاں نظام بھی رسول اللہ والا چلتا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، کہتے ہیں آپ کیسے نظام بدلیں گے، کیسے نظام یہ بدلا جائے گا۔ ظفر میں مجھے اتنا یاد آیا، وہ ہمارے ایک بہت بڑے علامت تھے مولانا خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خورشید ملت ظاہر پیر کے رحیمیہ خان، وہ فرماتے ہیں ایک بار نا میں اڈے پہ بیٹھا ہوا تھا تو بس آئی، بس میں جو ہی بیٹھا تو ایک نشے میں بالکل دھت، مجھے دیکھا کہ مولوی ہے، تو کہتے ہیں اس وقت نظام مصطفیٰ کی تحریک چل رہی تھی، بھٹو کا دور تھا، تو میرے قریب آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب دعا کرو اللہ کرے اسلام آ، تو کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ مذاق کی کہ اسلام آیا تو بچے پھر تیرا تو نشہ بند ہو جائے گا، تیرا کیا بنے گا، تو کہتے ہیں میں نے تو اس کے ساتھ مذاق کی، لیکن اس نشے میں